السلام علیکم۔ تو جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، یا پھر کوئی بدعت والا کام تو نہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، یا پھر ہماری زندگی میں جو ہے نا یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے لیے بھی بخشش مانگے اور اپنے مردوں کے لیے بھی بخشش مانگے، یا پھر ہماری رزق کے لیے جو ہے نا ایک بہت بڑا موقع ہے کہ اس سے ہماری رزق میں برکت حاصل ہو جائے، ہماری رزق میں برکت آ جائے۔ اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس فضیلت سے محروم ہیں، تو آئیے تفصیل سے اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو شب برات کب ہوتی ہے؟ یہ 15ویں رات اور 15واں دن کو ہوتی ہیں۔ ہاں، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جاگنے کی اور اس دن کو روزہ رکھنے کی رغبت دلائی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مدینہ کے قبرستان میں تشریف لے جا کر مردوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے۔ تو اگر اس تاریخ میں مردوں کو کچھ بخش دیا کرے، چاہیے قرآن شریف پڑھ کر، چاہیے کھانا کھلا کر، چاہیے نقد دے کر، چاہیے ویسے ہی دعا بخشش کی کر دے، تو یہ طریقہ سنت کے موافق ہے۔ مطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہم نے اسی طریقے سے چلنا ہے، اور یہی سنت کے موافق ہے۔ اس سے زیادہ جتنی وکیلی لوگ کر رہے ہیں، اس میں حلوے کی قید لگا رکھی ہے اور اس طریقہ سے فاتحہ دلاتی ہیں اور خوب پابندی سے یہ کام کرتے ہیں، یہ سب واہیات ہے۔ تو اس بابرکت دن اور رات کی فضیلت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرماس کہ جو شخص اس روز اپنے گھر والوں پر خوب کھانے پینے کی فراغت رکھی، سال بھر تک اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے، اور جب اتنا کھانا گھر میں پکے تو اگر اس میں سے اللہ تعالیٰ کے واسطے بھی محتاجوں غریبوں کو دے دے تو کیا ڈر ہے۔ تو فضیلت اس کی یہ ہے کہ ہم نے اپنی بس کے مطابق کچھ کھانا پکانا ہے اور غریبوں اور محتاجوں کو دینا ہے، تو اس سے جو ہے نا پوری سال بھر کے لیے جو ہے نا ہماری روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ایک برا رسم ہے وہ یہ ہے کہ شربت تقسیم کرنے کی رسم ہے کہ اپنے گمان میں کربلا کے پیاسے شہیدوں کو ثواب بخشتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ شہیدوں کو شربت نہیں پہنچتا بلکہ ثواب پہنچ سکتا ہے، اور ثواب میں ٹھنڈا شربت اور گرم گرم کھانا سب برابر ہے۔ تو اس لیے ہم نے ان بری رسموں سے، ان قیدوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے، اور جو اسلام بتاتا ہے ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ اسی طرح اس حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہے جو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو وہ کیا ہے، جس کی اردو عبارت یہ ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو سچے دل سے مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، مگر بدکار عورت اور مشرک کو نہیں ملتا۔ مطلب یہ جو رات ہے مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ تو اس رات میں ہم نے وہ کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ شریک بھی کی ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگنا ہے، اپنی مردوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا ہے، اور اس سے بڑھ کر ہم نے جو ہے نا اپنے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے، اور سب سے بڑھ کر فلسطین کے لیے دعا کرنا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ہم نے مسلمانوں کے لیے جو ہے نا عقل کی دعا کرنا ہے کہ مسلمان کامیاب ہو جائے، سرخرو ہو جائے۔ ابھی ہم مظلوم ہیں، ابھی ہم دوسروں کے غلام ہیں، غیروں کے غلام ہیں۔ تو سب سے بڑھ کر اور جو سب سے اہم دعا ہے وہ ہم نے یہی کرنا ہے کہ ہم غیروں کے غلام نہ رہیں، ہم خود مالک رہیں اور وہ ہمارے نوکر رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اگر وہ نہیں مانتے، پھر بھی نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ وہ ہمارے غلام رکھے، اللہ تعالیٰ ہم ان پر مسلط کرے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام۔